السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کی ادائیگی کے بغیر حقوق اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے دو قسم کے حقوق بیان کیے ہیں۔ ایک حقوق اللہ جس کا تعلق براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے، جس میں توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج شامل ہیں، بلکہ دوسرا حقوق العباد ہے جس کا تعلق براہ راست خلق خدا سے ہے۔ عباد جمع ہے عبد کی، جس سے مراد ہے انسان یا بندہ۔ اس طرح حقوق العباد کا مطلب ہے بندوں کے لیے حقوق العباد میں دنیا کے ہر مذہب، ہر ذات و نسل، ہر درجے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق شامل ہیں۔ اگر ہم عزیزوں کے حقوق ادا کریں تو اس کے ساتھ ساتھ غیروں کے بھی حقوق ادا کریں۔ اگر غلام مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کا پورا خیال رکھے۔ والدین اگر اولاد کے لیے اپنی زندگی کی ہر آسائش ترک کر دیں تو اولاد بھی ان کی خدمت اور عزت میں کمی نہ کرے۔ بیوی اگر شوہر کی خدمت گزاری کرے تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے آرام و سکون کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑے۔ یہی دین اسلام کی پوری انسانیت کے لیے تعلیم ہے۔ حقوق العباد میں والدین، اولاد، بیوی، رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر، محققین، ہمسایہ، سائل، قیدی و ملازمین وغیرہ شامل ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنا مومنوں کی صفت ہے۔ قیامت کے روز نہ صرف حقوق اللہ کا حساب ہوگا بلکہ بندے کے حقوق کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ کا مجرم ہونا اس قدر خطرناک نہیں جس قدر بندوں کے حقوق غصب کرنے کا خطرہ عظیم ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ والدین، بہن بھائی، ہمسائیوں اور اپنے ماتحت کام کرنے والے لوگوں کی حق تلفی کرتے رہتے ہیں۔ والدین سے بدسلوکی، بہن بھائیوں کی مشکلات سے روگردانی، ہمسائیوں کو اذیت دینا اور اپنے ماتحت ملازمین کو پریشان کرنا اور ان کے ساتھ ہمدردی سے پیش نہ آنا۔ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کو پریشان کرے، بلکہ یہ غیر مسلموں پر بھی اتنا ہی لاگو ہے جتنا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر۔ اگر ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ بہت سے لوگ اس بات کی دلیل بنا کر یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کر دے گا، بے شک وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن حقوق العباد جب تک بندہ جس کی حق تلفی کی گئی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، جب تک وہ نہیں چاہے گا تب تک اللہ رب العزت بھی معاف نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ صحابہ کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا یا کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیوں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کی نیکیاں دے دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسرے کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو وہ حقداروں اور مظلوموں کے گناہ ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس شخص کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا مفلس کہ بہت ساری نیکیوں کے باوجود حقوق العباد میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی ادائیگی نہایت ضروری ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حقوق تو معاف کرنے پر قادر ہے، مگر حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ مظلوم معاف نہ کر دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی ادائیگی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ کسی انسان کو گالی نہ دیں، تہمت نہ لگائیں، بہتان نہ باندھیں، اس کا حق غصب نہ کریں۔ مخلوق خدا کی مال و جان، عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا، دولت، شہرت، عزت، علم، اس کو اللہ کی مخلوق میں بانٹیں، ان میں تقسیم کریں۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، بہن بھائیوں، ہمسائیوں کی مشکلات میں ان کا سہارا بنیں، بیواؤں، یتیموں، مساکینوں اور مالی امداد کریں، ان کا حق نہ کھائیں، اپنے ماتحت بندوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں، ان کے حقوق کی ادائیگی کو نصب العین بنائیں، ان کے مال کو غصب نہ کریں، ان کی ضرورتوں اور آرام کو پیش نظر رکھیں۔ جب ہم حقوق العباد کی مکمل ادائیگی کریں گے
تو ہماری عبادتیں، نمازیں، دینداری اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، ورنہ روز محشر ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی۔ یہاں پہ یہ قابل غور طلب ہے کہ آج کل یہ طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق اللہ کی ادائیگی کرنے میں نظر آتا ہے، اور وہ بھی نامکمل۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز، روزہ وغیرہ عبادات کر لو کافی ہے اور کچھ ضرورت نہیں۔ دوسرا طبقہ ایسا ہے جو صرف حقوق اللہ کی طرف توجہ کیے ہوئے ہے، وہ بھی چند ایک برائے نام۔ یہ کہتے ہیں کہ بندوں کے حقوق ضروری ہیں، اللہ تو ایک سجدہ سے راضی ہو جاتا ہے، بندوں کو راضی کرنا چاہیے، چاہے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے۔ یہ دونوں دین اسلام کے اصل راستے سے ہیں۔ شریعت ہمیں جہاں حقوق اللہ کی ادائیگی کا حکم دیتی ہے، وہیں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ ہم علماء کرام اور اولیاء اعظام کی صحبت میں رہ کر حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس کو پورا کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔